شہباز صاحب، جیسے آپ نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا ہے نفس کی 3 اقسام کے بارے میں، پھر آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ نفس امارہ اور نفس لوامہ کے اندر جنگ چلتی رہتی ہے۔ یہ جو جنگ ہے، کیونکہ جنگ ہمیشہ جو ہے وہ ہتھیاروں کے ساتھ لڑی جاتی ہے، تو ان دونوں اقسام کے ہتھیار کون سے ہیں؟ اس کے علاوہ کیونکہ یہ اسٹیبل نہیں ہے، کبھی ہم ایک طرف گرتے ہیں کبھی دوسری طرف گرتے ہیں، تو اس کی اسٹیبلٹی کے لیے ہمیں کیا اقدام اٹھانا چاہیے؟ اور سب سے اہم یہ ہے کہ اگر ہم لوگ نفس امارہ میں گرفتار ہو جاتے ہیں یا اس کے قبضے میں آ جاتے ہیں، تو وداؤٹ گائیڈنس یا وداؤٹ ہیلپ اس میں سے نکلنے کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ آخر ہم یہ پوری کوشش کر کیوں رہے ہیں نفس کے لیے۔ دین کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دین کا مقصد جنت میں پہنچنا نہیں ہے، وہ تو ریوارڈ ہے۔ دین کے تمام احکامات کو اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دین کا بنیادی مقصد تطہیر ہے، صفائی۔ وہ کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو جنت کا بادشاہ بنایا جانا ہے، وہاں پر آپ کے قبضے میں ہونا ہے کہ آپ جو مرضی کریں۔ اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے پاس طاقت آتی ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی۔ جنت میں جب آپ کو ایبسولوٹ پاور دی جانی ہے تو سب فرعون نہ بن جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اپنے اوپر قابو کا ایک لیول ہو جو ان کو تکلیف بھی نہ دیتا ہو۔ جنت میں ان کو سب کچھ کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ وہ فساد نہ کرے۔ اس کے قابل بننے کے لیے مذہب آپ سے تطہیر مانگتا ہے۔ آپ مذہب کے تمام احکامات اٹھا کے دیکھیں۔ خوراک کے بارے میں احکامات کیا ہیں؟ تطہیر خورد و نوش۔ طیب کیسے ہو سکتی ہے خوراک؟ بدن کے بارے میں احکامات کیا ہیں؟ تطہیر بدن، غسل کرنا، نہانا۔ تطہیر کردار، تطہیر اخلاق۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کی تطہیر پہ تو بہت کام ہوتا ہے کہ کس طرح بدن کو صاف رکھنا ہے، کس طرح کپڑوں کو صاف رکھنا ہے، صفائی نصف ایمان ہے کے بارے میں بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جو اندر کی تطہیر ہے وہ کیسے کرنی ہے؟ وہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک تو آپ خوراک کھاتے ہیں، اس کی تطہیر ہوگی، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، پھر کبھی بات کر لیں گے۔ لیکن ایک آپ نے اپنی سوچ کی، اپنے جذبوں کی تطہیر کرنی ہے۔ یہ جو نفس مطمئنہ ہے یہ اس طہارت کی طرف جاننے کا نام ہے۔ یہ جو نفس لوامہ ہے یہ وہ جنگ ہے، اور یہ جو نفس امارہ ہے یہ ان خبائث میں جو اس طہارت کے خلاف ہیں، بدن کی طہارت کے خلاف ہیں۔ شراب ہے تو خبائث میں شامل ہے، گالی دینا بھی خباثت ہے، کیوں؟ وہ آپ کی زبان کی طہارت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولنا بھی، کیونکہ وہ ابھی آپ کے کردار کی طہارت کے خلاف ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ تطہیر کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، صفائی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب آپ کو منزل کی مکمل انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو آپ کو پہلے تو اہمیت کا احساس ہوگا کہ آخر یہ صفائی چاہیے ہی کیوں ہے۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ اچھا جی مجھے صفائی چاہیے۔ اب اس کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ کوئی دو لوگوں کا نقطہ آغاز ایک نہیں ہوتا۔ کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کی نیکی میں ہدایت بڑھاتا ہے۔ کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد جو اسے ملامت ہوتی ہے، ریپینٹنس ہوتی ہے، وہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ بن جاتا ہے۔ کسی شخص کی زندگی میں کوئی صدمہ گزرتا ہے تو اس صدمے سے کوپ کرنا اس کے لیے سٹارٹنگ پوائنٹ سمجھ آ جاتا ہے۔ سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے کوئی کتاب پڑھنا سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے، کسی کے لیے یہ گفتگو کرنا یا کوئی گفتگو سن رہا ہے ہماری، وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ سے شروع ہوتا ہے۔ بیک گراؤنڈ اب کلیئر ہو گیا کہ بھائی یہ بیک گراؤنڈ ہوگا جب تم سٹارٹ کرو گے، ٹھیک ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کس جگہ سے اپنے آپ کو آغاز کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو اس آدمی کو کرنی پڑیں گی۔ یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو میں نے کی تھی، ٹھیک ہے؟ اور میں نے جو غور کیا ہے یہ 3 چیزیں ایک گائیڈ بک کی طرح مجھے لگتا ہے کہ بہت آسان ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو ایک بنیادی لسٹ کاغذ پہ بنانی پڑے گی، آرام سے اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ جائیں اور صرف ایک بنیادی چیز بنائیں ان عمومی باتوں کی جو ایک بنیادی مسلمان ہونے کے لیے، ایک بنیادی اچھا انسان ہونے کے لیے اس کو ضروری ہیں۔ اس نے اس غلط فہمی میں نہیں پڑھنا کہ یہ اس کو نیک بنا دیں گے۔ اس نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اس نے روزے رکھنے ہیں، اس نے سال کے پیچھے اپنی زکوٰۃ دینی ہے۔ اس کے پاس استطاعت ہے تو فوراً حج کرنے کا سوچنا ہے، نہیں ہے تو ارادہ کر لینا ہے کہ میں نے وہ کرنی ہے، اور وہ کلمہ گو ہے، اس نے اس کی تجدید کرتے رہنا۔ یہ بنیادی بات ہے۔
اس کے بعد اس نے دنیا کی طرف دیکھنا ہے، حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، سود سے دور رہنا ہے، صلہ رحمی کے رشتہ نبھانے ہیں، پڑوسی کا حق ادا کرنا. یہ بنیادی باتیں جو اس کو پتہ ہے، اس کو اس نے شعوری طور پر ایک کاغذ پر لکھ کر میک شیور کرنا ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں رہ جائے گی. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہ اپنا انٹرسٹ رجسٹر کروا دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کہ اللہ میں اب ایک صحیح معنوں میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، میں بنیادی مسئلوں میں نہیں پھنسا ہوا. میں نفس کی تطہیر کی باتیں کر رہا ہوں، نماز نہیں پڑھتا. میں نفس کی تطہیر کی باتیں کر رہا ہوں لیکن حرام کھاتا ہوں. ایسے نہیں ہوگا. اسے بنیادی اسلام کو پہلے تو پکڑنا. جب وہ یہ بنیادی چیز پکڑ لے، اس کے بعد اس نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ کبھی اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ جائیں اور آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ آپ میں ایسی کیا دو چار برائیاں ہیں جو لے کے آپ اپنے رب کے پاس نہیں جانا چاہتے. آرام سے بیٹھ کے سوچیں. ہو سکتا ہے آپ کو خیال آئے کہ آپ غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو خیال آئے کہ آپ جانے انجانے میں لوگوں کا حق کھا لیتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو یہ خیال آئے کہ آپ بد نظری کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ بھی آپ کے دماغ میں آتا ہے، آپ وہ 3-4 باتیں لکھ لیں. اس کے بعد آپ وہ 3-4 باتیں سوچئے جو آپ کے نزدیک ایسی ہیں کہ آپ ان کو اجال کر، صاف کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں. کہ اللہ کے سامنے قلب سلیم لے کے جانا نا. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اچھا میں ملازموں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا رویہ رکھتا ہوں، میں کمزور کے اوپر سختی نہیں کرتا، طاقتور کے سامنے سختی کر بھی لوں. مثالیں دے رہا ہوں میں. آپ جب اپنا ایک سیلف آڈٹ کریں گے تو آپ 1-2 گھنٹے کے اندر اس پوزیشن پہ پہنچ جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے بنیادی اسلام میں نے پکڑ لیا، اس کو میں چھوڑوں گا نہیں. یہ کچھ 3-4 چیزیں ہیں جن کو میں اب اپنے اندر سے نکالوں گا، اور یہ 3-4 چیزیں ہیں جن کو میں اپنے اندر ڈال لوں گا. جب آپ یہ کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنا ویکلی آڈٹ کرتے رہیں، فورٹ نائٹلی آڈٹ کرتے رہیں، منتھلی آڈٹ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ آپ نے اس چیز کے اندر کیا کھویا اور کیا پایا. آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ جو چیزیں آپ میں اچھی تھی آپ ان کو اتنا زیادہ تواتر سے اختیار کر لیں گے کہ وہ آپ کی عادت ثانیہ بن جائے گی، عادت بن جائے گی آپ کی. جو چیزیں بری تھیں وہ چھٹیں گی اور چھٹتی چلی جائیں گی. 40 دن لگتے ہیں، سائیکالوجی بھی کہتی ہے کہ 40 دن لگتے ہیں کسی ہیبٹ کو اپنانے میں یا کسی کو چھوڑنے میں. نماز پڑھنی یا فجر پہ نہیں اٹھا جاتا، 40 دن کسی نہ کسی طرح اٹھیں، 41ویں دن آپ اس کو اپنی عادت سمجھیں گے. سگریٹ پیتے ہیں چھوڑ دیں، 40 دن کے بعد آپ اس کو چھوڑ دینا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو یہ 3 کام آپ کریں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ اس سفر پہ روانہ ہو گئے ہیں. اور اب آپ خود ہی جب وہ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے تو آپ کے اندر کوئی اور نیکی کی خواہش آئے گی کہ اچھا اب اس لسٹ کو ایڈ کر لیتا ہوں. نماز نہیں پڑھتا تھا، پڑھتا ہوں، اب کچھ اور ڈال لیتا ہوں. اور جب آپ کسی برائی کو چھوڑیں گے تو جب وہ برائیاں چھوڑ دیں گے آپ اپنا خود احتسابی کریں گے، آپ کو پھر کوئی برائی مل جائے گی اپنی ذات کے اندر، پھر آپ اس کی اصلاح میں لگ جائیں گے. تو یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ آپ کا سلسلہ چلتا جائے گا. اچھا اس میں 2 چیزیں آپ نوٹ کر لیں. گروتھ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے انکریمنٹل گروتھ اور ایک ہوتی ہے ایکسپوننٹل، جس میں ایک دم ہو جاتی ہے. میں آپ کو اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کا ایک دن دوسرے دن سے بہتر ہوتا ہے. یہ انکریمنٹل گروتھ ہے، روز بروز 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 ہوتی جا رہی ہے. روزانہ تھوڑا سا امپروو کرنا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے 20 سال میں آپ کتنا ڈیولپ ہو جائیں گے. ایک یہ طریقہ ہے، اس کو اختیار کریں. دوسرا طریقہ کیا ہے، یہ میں کسی کو تجویز نہیں کرتا لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے. جادوگروں کا کیا کریکٹر ہوگا، کیا کریکٹر ہوتا ہوگا کالا جادو کرنے والے لوگوں کا؟ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ فرعون کے دربار میں اس نے ان جادوگروں کو اکٹھا کیا. ان کے کریکٹر کی سچویشن یہ ہے کہ وہ لالچ میں اب فرعون سے پوچھ رہے ہیں کہ جب ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا. اور فرعون نے کہا میں تمہیں مصاحبوں میں شامل کروں گا اپنے. فرعون نے حق کو دیکھا اور حق کو دیکھنے کے بعد وہ کھلے مجمع میں کہہ بیٹھے کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. فرعون نے کہا تم میرے پوچھے بغیر ایمان لے، میں تمہارے مخالف سنتوں سے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا. انہوں نے کہا کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے. فرعون نے ان کے مخالف سنتوں سے ہاتھ پاؤں کٹوائے اور قتل کر دیا ان سب کو. اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھا جنت میں لے گیا. اب یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے. اب انہوں نے کیا نیکی کی؟ انہوں نے انکریمنٹلی کچھ نیکی نہیں کی، انہوں نے ایک بہت بڑی نیکی کی، اس کی قیمت ادا کی اور اس قیمت کو ادا کر کے سیدھا ایک ایکسٹریم سے دوسرے ایکسٹریم پر چلے گئے. تو ایسے بھی کئی دفعہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ وہ کسی بہت بڑی برائی کا ارتکاب کرتے کرتے
کوئی ایسی نیکی کر بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے لیے اتنا بڑا سٹینڈ لیتے ہیں کہ وہ بہت بڑے درجے کراس کر جاتے ہیں. لیکن یہ سکھایا نہیں بتایا جا سکتا کسی کو یہ کہا نہیں جا سکتا کہ تم جاؤ گناہ کرو اور پھر ایک دم چھوڑ کر بہت بڑے نیک آدمی بن جانا. یہ کسی پہ رب کا خاص فضل ہو تو ہو جاتا ہے. طریقہ وہی ہے کہ آپ نے انکریمنٹل گروتھ لینی ہے, چھوٹی 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 گروتھ لینی ہے. ہاں جب آپ وہ لیں گے تو بیچ میں کسی نہ کسی جگہ اللہ پر لگا کے آپ کو ایک دم سپیڈ آپ کی بڑھا بھی دے گا. اب رہ گئی آخری چیز جو آپ نے میرے سے پوچھا کہ اس کے لیے اوزار کیا ہیں. اوزار تو میں نے آپ کو بتا دیے کہ آپ نے بنیادی مسلمان بننا ہے, اپنی خوبیوں کو چمکانا ہے اور اپنی خامیوں کو دبانا ہے. اور یہ کام آپ نے, اگر آپ نمازی ہو ہی گئے ہیں تو دن میں 5 مرتبہ آپ کے پاس موقع ہے کہ نماز کے بعد 2 منٹ کے لیے آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں اور ریفلیکٹ کریں کہ پچھلی نماز سے اس نماز تک کیا میں نے جو بنیادی اسلام پر عمل کرنا تھا وہ کیا, صلہ رحمی نبھاتا رہا ہوں, گالی تو نہیں دی, یہ تو نہیں کیا, وہ تو نہیں کیا, کیا میں نے جو کمٹمنٹس کی تھی اچھائی کی طرف جانے کی وہ پوری کرتا رہا ہوں, کیا میں نے جو کمٹمنٹس کی تھی برائی چھوڑنے کی وہ پوری کرتا رہا ہوں. دن میں 5 مرتبہ اپنی خود احتسابی کریں. آخری چیز یہ ہے کہ اگر یہ سب کر کے بھی آپ میں لیپس آتا ہے تو اس کی کوئی قیمت مقرر کریں. میں نے کیا کیا تھا, میں نے جب فیصلہ کیا کہ میں یہ 3-4 برائیاں نہیں کروں گا اور یہ 3-4 اچھائیاں کروں گا, تو مجھے ایک جگہ پر محسوس ہوا کہ یہ جو ایک چیز ہے نا یہ تو میں لیپس کر رہا ہوں. میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اب جب یہ میں نے لیپس کیا نا تو میں رکھ کے پوری قوت سے اپنے منہ پہ تھپڑ ماروں گا. تھپڑ مارا تو وہ ہلکے ہاتھ کا تھا, نہیں اور زور سے مارو, پھر ہلکے ہاتھ کا تھا. پھر میں نے اپنے ہاتھ سے کہا کہ رکنا نہیں ہے, پوری قوت سے مارنا ہے. آپ یقین کریں 2 یا 3 تھپڑ کھائے صرف, اس لیے کہ جب آپ ایک مضبوط ہاتھ اپنا اس گال پہ لگاتے ہیں آپ کو لگ پتہ جاتا ہے. اس کے بعد آپ سوچیں کہ اچھا یہ جو تھپڑ پڑا ہے مجھے, یہ میرے اپنے ہاتھ کا مارا ایک چھوٹی سی غلطی کا تھپڑ ہے, میں عذاب کیسے بھگتوں گا. آپ سے وہ چھوٹے گی برائی, وہ اچھائی کرنے کی جو کمٹمنٹ کی ہے اگر آپ وہ اچھائی نہ کریں اس کی قیمت رکھ لیں. میں نے اس کی کیا قیمت رکھی, زیادہ نہیں کہ یار میں نے اس طریقے سے یہ نیکی کرتے رہنا. کوئی تھوڑا سا لیپس آیا, جب لیپس آئے گا نا میں 100 روپے اسی وقت باہر نکل کے کسی ضرورت والے کو دوں گا. مجھے اس کے لیے گھر سے نکل کر باہر تک جانا پڑے گا تو جاؤں گا. اب اس کی قیمت مقرر کر لی ہے, غلطی کی گنجائش نہیں رہ گئی. کون اٹھ کے 10 منٹ جا کے یہ کام کر کے آئے گا, تو قیمت مقرر کریں اس غلطی کی, وہ قیمت ادا کریں. یہ وہ ٹولز ہیں جو آپ کو استقامت دیں گے اور آپ اس کے اوپر شدت سے قائم رہیں گے جو آپ نے فیصلہ کیا, اور آپ کو پھر گروتھ ملنی شروع ہوگی. اور جب آپ کو گروتھ ملنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مطلب وہ کائنات بنا کے کہیں چلا نہیں گیا, اس نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا, وہ کہ نعوذ باللہ سو نہیں گیا. قدم قدم کے ساتھ جب وہ دیکھتا ہے کہ آپ بنیادی مسلمان بن گئے ہیں اور روز بروز اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, اپنی برائیوں کو جھاڑنا چاہتے ہیں, اپنی نیکیوں کو ابھارنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے آپ سٹرگل کر رہے ہیں, غلطی کرتے ہیں تو تھوڑی سی قیمت دیتے ہیں, تھوڑی سی سزا بھگتتے ہیں, تو اس سچویشن میں وہ پھر آپ کی انگلی پکڑ دیتا ہے, آپ کی سپیڈ کو تیز کر دیتا ہے. اس کو کر کے دیکھیے, آپ کو کسی باہر کے سورس کی ضرورت نہیں رہے گی کہ آپ کہیں کہ مجھے کوئی بندہ نہیں مل رہا یا مجھے ایکسٹرنل سورس نہیں مل رہا. خود احتسابی آپ خود کرنے کے قابل ہو جائیں گے اتنی چیزوں کو ساتھ ملنے سے. اس میں کوئی اور سوال ہے تو بتائیں. اس میں جیسے کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم کھانے کی خوراک کے بارے میں آگے جب بات کریں گے, اس میں صرف ایک چھوٹا پوائنٹ ہے کہ حلال اور طیب, اس میں فرق یار ہے. یہ بہت لمبا ٹاپک ہے, اس کا میں فی الحال 2 لائنوں میں جواب دے دیتا ہوں, اس پہ پھر کبھی ویڈیو بنائیں گے. دیکھیں جو چیز حلال ہے سو حلال ہے, لیکن ہر حلال چیز طیب نہیں ہو سکتی. مثلا وہ ایک جانور ملتا ہے اسپین میں جو پیدا ہوتا ہے بل, تو اس کو پیدا ہونے کے بعد صرف شراب پلاتے ہیں, پانی نہیں پلاتے, اور اس کے بعد اس کا گوشت بڑا مہنگا بکتا ہے. اگر وہ بل آپ مجھے ذبح کر کے دے دیں اسلامی طریقے سے اللہ کا نام لے کر اور کہیں کہ اس کی اسٹیک کھائیں گے, تو میں نہیں کھاؤں گا, میرا دل نہیں مان رہا. اس لیے کہ میں کیا اس کو حرام کہہ سکتا ہوں؟ میں نہیں, حرام تو نہیں کہہ سکتا اس کو. کوئی بیل حلال ہے, ذبح ہوا ہے, اللہ کا نام لیا, میں اس کو حرام کیسے کہوں؟ لیکن کیا آپ کا دل مانتا ہے کہ وہ طیب ہے؟ اس کی خوراک کی اس پہ صفائی ایک بڑی
صفائی ایک بڑا معنی رکھتی ہے. ٹھیک ہے. طیب کے اندر اس کے پیچھے کا رزق کیا ہے، اس کو ذبح کیسے کیا گیا ہے. آپ اناج کھاتے ہیں، لیکن وہ اناج گندی کھادوں والا ہے تو وہ طیب تو نہیں ہے، لیکن کیا میں اسے حرام کہہ سکتا ہوں؟ لیکن خیر یہ طیبات ایک لمبا ٹاپک ہے، یہ میں پھر کبھی ایکسپلین کروں گا. بہت سی چیزیں ہیں پروسیس فوڈ میں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ آف کورس حلال کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ طیب نہیں ہے. اور میرا تجربہ یہ رہا ہے کہ جب میں نے ان چیزوں کو کھانا پینا چھوڑا تھا جن کے طیب ہونے کے بارے میں یقین نہیں رکھتا تھا، تو اس کا سیدھا اثر میرے نفس پر پڑا تھا، میرے قلب پر پڑا تھا. میرے نفس کے اندر خبائث خیالات کم ہو گئے تھے. جو خوراک اندر جاتی ہے وہ آپ کی سوچ پر، آپ کے جذبوں پر اثر انداز ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ پھر کبھی کا ٹاپک ہے، اس کو علیحدہ بات کریں گے. بس آخری ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ نے کہا جو نمازیں ہم نے پڑھنی ہیں، اب ہم لوگ گناہ گار خطا کار ہیں، اکثر ہمیں یہ بوجھ فیل ہوتا ہے کہ یار اتنی رکھتے ہیں کیسے پڑھیں. تو اس میں بیر منیمم ہمیں کیا سیٹ کرنا چاہیے اسٹارٹنگ میں کہ یار اس سے نیچے تو بالکل نہیں جانا؟ بھائی اگر آپ بالکل آغاز کر رہے ہیں تو فرائض پڑھ لیں. باقی فرائض کے بعد کون سی ہوتی ہیں، اگین آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس پہ پھر کوئی اور ایک ویڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں لگا. بیسک سی. لیکن بنیاد پر اگر کوئی شخص کچھ بھی نہیں کر پا رہا تو پھر میں اس سے کہوں گا کہ فرائض پڑھ دو. صحیح. نہ پڑھنے سے بہتر ہے. فرض پڑھنے سے تمہیں کم از کم گنہگار نہیں رہو گے. فرائض تو سب کو پتہ ہے کہ کتنے ہیں، وہ فرائض پڑھ لیں. 2 4 4 3 اور 4، بس اتنے پڑھ لیں. زبردست. ٹھیک ہے. ٹھیک اس کے بعد وہ سارا کچھ کریں جو میں آپ کو کرنے کو کہہ رہا ہوں. انشاءاللہ 15 دن میں آپ کے نوافل پڑھنے کو بھی دل کرے گا. ہے.